تو آپ تو عظیم انسان بن جائیں گے, ہم آٹومیٹک آپ سے اوپر ہو جائیں گے. اس طرح ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کندھے پہ بٹھا لیا, تو بیٹا کہنے لگا ابو میں آپ سے بڑا ہو گیا ہوں. جب کندھے پہ بٹھایا باپ نے, تو بیٹا کہنے لگا ابو میں آپ سے بڑا ہو گیا ہوں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا صحیح بات ہے, تم سے بڑے ہو گئے ہو, مگر یہ یاد رکھنا کہ تمہارے قد میں میرا قد بھی شامل ہے. تو جب ہم اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں, ہم آٹومیٹک ہم بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے کندھے پہ ہی سوار ہو کے ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم ان کو اپنی جگہ, مگر یہ آپ کو پری پلان کرنا پڑے گا. میں بھی منصورہ سندھ گیا, غیر معمولی جگہ ہے, میں پہلی دفعہ گیا, اور وہاں کے اساتذہ یہاں کافی پڑھ کے آئے ہیں منصورہ سے, اور میں بڑا متاثر ہوا. ہم تو جامعہ نمانا پڑھاتا ہوں, بہت چھوٹی جگہ ہے, اخوان کی چھوٹی سی جگہ ہے. منصورہ غیر معمولی جگہ ہے. اس طرح ہب والا جو ہے وہ بھی ایک بہت کھلی جگہ, ایک بہترین جگہ ہے, کٹی ہوئی. اور منصورہ لاہور بھی بہت اچھی جگہ ہے. مگر ہماری جو پروڈکشن ہے, کمپنی کی پروڈکشن ہمیشہ دیکھی جاتی ہے. میں بولوں کمپنی بہت اچھی ہے, آپ کمپنی جا کے معائنہ نہیں کریں گے کمپنی کیسی ہے. مطلب کون ہے جس نے فلپس کمپنی جا کے دیکھی ہے کہ فلپس کمپنی کیسی ہے؟ کسی نے کبھی جا کے دیکھی ہے فلپس کمپنی کیسے بناتی ہے؟ کیا کسی نے کوئی شوق بھی نہیں ہے آپ کو؟ آپ کس چیز سے اندازہ کرتے ہیں فلپس کمپنی اچھی ہے؟ پروڈکٹس ہے. تو ہم مدارس سے نہیں ایسا وہ کریں گے کہ یہ کوئی بھی تعلیمی ادارے سے نہیں کریں گے کہ مدرسہ کتنا بڑا ہے, کتنا اچھا چلتا ہے, بچے کتنے ہیں. یہ ثانوی بات ہے, اہم ہے, ثانوی ہے. اس سے اصل بات ہے کہ اس سے جو پروڈکٹ میں دیکھ رہا ہوں وہ قابل قدر ہے کہ نہیں, یہ سارا سوال ہے. تو ہمارا مدرسہ چھوٹا ہے, بڑا ہے, ہم کونے میں بیٹھے ہیں, سندھ میں بیٹھے ہیں, یہ اصل نہیں. اصل میں پروڈکٹ آ رہی ہے تو لوگ خود بخود اس کی عزت کرنے لگیں گے. تو یہ جو بچوں میں کام ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں اس پہ بار بار کام کر رہا ہوں کہ ہم جو طلبہ پہ کام کر رہے ہیں, یہ غیر معمولی چیلنج ہے. اگر ہم مستقبل کے چیلنجز کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیں فیس کرنا ہے. مستقبل کے چیلنجز کو ہمارے بچوں نے فیس کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا, انہیں سمجھانا پڑے گا, اور اس بات پہ ایگری کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ بچے ہم سے آگے نکلیں گے. تو فرض کیا میں آپ سے کہوں آپ کے بعد ایک مولانا مودودی پل رہے ہیں, ہو سکتا ہے پل رہے ہوں, ممکن ہے. تو آپ ان کی عزت کریں گے؟ اگر آپ کو پتا آپ کی عزت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب 650 میں ایک ہے کوئی, تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب پہ کرنی پڑے گی. ہمیں پتا نہیں, اگر میں کہہ دوں کہ ایک مودودی ہے اس کے اندر, آپ کو سب کی عزت کرنی پڑے گی, ہر ایک کا خیال کرنا پڑے گا, ہر ایک کو پڑھانا پڑے گا. مگر اگر ایک بھی مودودی اس میں جب نکل آیا تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. اور آپ خود بتائیں, کیا آپ کو منصورہ سندھ میں رہتے ہوئے آپ کو کچھ بچے غیر معمولی لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ غیر معمولی یعنی کہ آپ کو 7ویں 8ویں میں ہی پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ بچہ ہے غیر معمولی. ہر کلاس میں ایک, یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تقریباً ہر کلاس میں 2-3 نہیں تو ایک ہوتا ہے جو دیکھنے میں ہی غیر معمولی. میں کہتا ہوں آپ 6.5 چھوڑیں, میں آپ کو 10 مودودی, ہمارا حال یہ ہے کہ 10 ایک مودودی, حسن بننا, ذاکر نائک, اگر ہم اپنے اسکول میں علامہ اقبال لا کے ڈال دینا, کیا یہ وہی بنیں گے؟ اگر ہمارے مدرسوں میں پڑھ لیں, ہم ان کے ٹیچر ہوں, اگر مولانا مودودی حسن بننا کو بچپن میں لا کے 4-5 آپ کے ہمارے مدرسے میں ڈال دیا جائے, تو ہمارا سسٹم, ہمارے ٹیچر, ہم اتنی کیئرنگ کر رہے ہیں کہ وہ ویسے ہی بنے جیسے وہ ہیں, یا ہم انہیں کل کر دیں گے ان کی صلاحیتوں کو. ہم غیر معمولی لوگ نہیں تیار کر پا رہے. آپ اگر غور کریں, ہم غیر معمولی لوگ نہیں تیار کر پا رہے. اس پہ ہمیں اگر آ گئے نا بچے ہمارے پاس جو کہ ہیں, میں آ نہیں گئے ہیں, اگر آپ غور کریں, کبھی آپ ایک دفعہ کلاس میں جائیں, کبھی غور کریں. میں منصورہ سندھ گیا, وہاں پہ ایک بچہ, مسجد میں ہم گئے تو ظہر کے بعد, عتیق بھائی بھی ساتھ تھے, شاکر بھائی وغیرہ بھی. تو بچہ ہے نا, میں نے دیکھا ابھی کہ وہ تاریخ کے اوپر نا, جو اسلامی تاریخ نہیں, اسلامی تاریخ کے علاوہ جو عالمی تاریخ ہے, اس پہ اتنی موٹی کتاب پڑھ رہا تھا, وہ نوٹس لے رہا تھا. میں نے اس کا رجسٹر چیک, میں نے کہا رجسٹر دیکھ لوں, اس میں کہا دکھائیں, دیکھ لیں. میں نے اسے دیکھا تو رجسٹر پورا بھرا ہوا تھا نوٹس سے. تو میں نے کہا تم یہ اتنا کیوں پڑھ رہے ہو؟ یعنی کہ ایک عالمی تاریخ, مطلب میرے خیال سے سال 2 آپ کا, رابعہ سے بھی کم کا کوئی ہوگا یا رابعہ میں. تو میں نے کہا تمہارے ٹیچر نے کہا ہے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا تو مطلب تمہیں یہ کیا, مطلب کسی نے کیوں کرو, کیا مجھے شوق ہے تاریخ پڑھنے کا؟ تو میں نے کہا بھائی تم تاریخ پڑھ رہے ہو تو اس تاریخ پڑھنے کا مطلب فائدہ کیا ہوگا؟ کہہ رہا ہے مجھے شوق ہے, بس فائدہ ہوگا, میں پڑھتا رہوں گا تاریخ. اسلامی تاریخ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ کہہ رہا ہو تو میں پڑھ چکا ہوں, اور وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں, میں باہر کی تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا تم پڑھ رہے ہو, مگر تم کسی ٹیچر کو پتا ہے؟ کہہ رہا کسی کو نہیں پتا. تو میں نے کہا تم اتنے نوٹس لے رہے ہو؟ کہہ رہا میں تو ہر وقت یہ پڑھتا رہتا ہوں, اور بھی کتاب ہے میرے پاس. تو میں نے کہا تم کرو گے کیا؟ کہہ رہا بس میں شوق ہے, میں کالم وغیرہ لکھوں گا, بڑھوں گا, اس میں آگے بڑھوں گا. میں نے کہا اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہہ رہا بس اب میں کالم والم لکھوں گا, اسلام کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا کیا ہمارا ہر کام اسلام کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ کہہ رہا ہاں ہونا چاہیے, مگر مجھے شوق ہے.
مطلب بچہ غیر معمولی ہے, ویژن لیس ہے. مطلب آپ یہ بتائیں آپ کے پاس یہ ہو, میں نے اس کو دعوت دی, وہ شاید تھوڑا ڈر گیا. میں نے کہا تم مجھے اپنا فون نمبر ایڈریس دے دو, ہم کراچی میں تمہیں کبھی بلائیں گے, ہمارے ریسرچ سینٹر جامعہ نعمان میں ایک بن رہا ہے, تو میں نے کبھی ہم کچھ بلائیں گے تو تم اس پہ کام کر رہے ہو تو ہم تمہیں تھوڑی ہیلپ کریں گے اور سیکھیں گے بھی. تو مگر بچہ اس نے کہا میں آتا ہوں, اور آیا نہیں وہ دوبارہ, شاید تھوڑا سا ڈر گیا کیا ہے, تو میں غیر معمولی سے توجہ دے رہا تھا. تو مگر مطلب کیا آپ کو وہ بچہ نظر آیا؟ کیا آپ اس کا نام بتا سکتا ہے؟ ایک ایسا بچہ جو تاریخ میں غیر معمولی کام کر رہا ہے, کہ جہاں میں مجھے اتفاق سے ٹکرا گیا. مگر کئی ہیں, ایک نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی ہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ان کے لیے ہمارا کیا رویہ ہے, کیا ہمیں مستقبل کے لیے کوئی تیار کرنا ہے؟ تاریخ میں اگر ایک بچہ ہمیں غیر معمولی مل رہا ہے, کیا ہمیں تاریخ, مولانا مودودی نے, آپ کتاب دیکھیں تعلیمات, اور مولانا مودودی نے لکھا اس کے اندر کہ تاریخ پہ تو کام ہوا ہی نہیں ہے. اسلام بہت بڑی بات کی ہے مولانا مودودی نے, انہوں نے کہا ہے تاریخ پہ اسلام میں کام ہوا ہی نہیں ہے. جو تاریخ ابن خلدون ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے, اسلام کی تاریخ تو بھی لکھنا باقی ہے. آپ غور کریے گا, بہت بڑی بات کر دی محمد نے کہا تاریخ ابن خلدون اسلام کی تاریخ نہیں ہے, مسلمانوں کی تاریخ ہے. اسلام کی تاریخ تو حق کی تاریخ ہے جو کوئی لکھے گا, یعنی کہ ابھی خالی ہے, آج تک کوئی اسلامی تاریخ نہیں لکھی گئی ہے. محمد نے لکھا ہے کہ فلسفہ تو لکھا ہی نہیں گیا. امام غزالی کو اس کے اندر انہوں نے تھوڑا سا, آپ کہہ رہے ہیں کہ تگڑا دی ہے جو بھی آپ اس میں کہیں کہ انہوں نے کہا ہے جو جن لوگوں نے فلسفے پہ کام کیا ہے وہ یونان کا فلسفہ لیا ہے, اس کے اوپر اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. فلسفے کی اصول بھی ہم بنائیں گے اور ثابت بھی ہم ہی کریں گے. فلسفہ تو لکھا ہی نہیں گیا. جتنے لوگوں نے پیچھے کام کیا مولانا مودودی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں انہوں نے یونان کا فلسفے کے اصول لیے ہیں, وہ فارمولے لیے ہیں, اس پہ اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ناقابل قبول ہے. اسلام کے اپنے اصول بنیں گے جو ہیں, بس انہیں اصول میں ڈالنا ہے, اس کے مطابق اسلام ہی کو ثابت کرنا ہے. تو یہ بڑی بات ہے, یہ کام ہمارے بچے نے کیا, یہ بڑے بچے تو موجود ہیں. کیا فلسفہ پڑھنے والا ہے؟ ہمیں تو بہت نظر آ رہے ہیں. مجھے ہمارا بہت چھوٹا سا ہے, 125 بچے جو صرف ڈیز پڑھ رہے ہیں. ہمیں بہت غیر متاثر کن بچے مجھے یہاں نظر آئے. پہلے میں عثمان پڑھا تھا, وہاں پہ بھی تھے متاثر, مگر عثمان کے اندر والدین تیار نہیں ہوتے. یہاں پہ بہرحال یہاں تھوڑا آسانی ہے کہ بچے یہاں پہ تیار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بہت, ہم ان پہ بچوں پہ خاص کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو مستقبل کے حوالے سے جو ہمیں کام کرنا ہے, یہ میں ان کے پاس بھی گیا, مجھے اخوان کے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں. میں نے 2-3 سیشن کیے اخوان کے, میں نے ایک آدھ پروگرام کیا اخوان کے اندر, 3-4 بچے ہیں بہت سنجیدہ تھے. جب میں آگے بیٹھا, انہوں نے ایسے سوال اٹھائے اخوان کے, میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ تو ہر جگہ ہی موجود ہے. مجھے حساب کرنے لگا, میں اسلام آباد گیا تو ایک ادارے کے ذمہ دار مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ مولانا مودودی حسن بننا جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ تو استثناء ہوتا ہے. تو میں نے کہا اصل میں, میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.